سلطان محمود غزنوی ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، میرے علاقے کے قاضی صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب میں سفر پر جا رہا تھا تب میرے پاس کچھ ہیرے تھے، تو میں نے وہ ہیرے ایک تھیلی میں بند کر کے قاضی صاحب کے پاس بطور امانت رکھ دیے، لیکن جب میں کچھ دنوں بعد واپس آیا تو میں نے قاضی صاحب سے اپنی وہ تھیلی واپس لی اور اس کو کھولا تو اس میں ہیرے کی جگہ کھوٹے سکے موجود تھے۔ جب میں نے قاضی صاحب سے اس کے بارے میں شکایت کی تو قاضی صاحب مجھ سے لڑنے لگے، بولے، کیا تمہیں یہ تھیلی کہیں سے کھلی یا پھٹی ہوئی لگتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں قاضی صاحب، یہ تو بالکل ایسی ہے جیسی میں نے دی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے اور اس سے کہا، تم جاؤ اور اپنی تھیلی چھوڑ جاؤ اور جب میں بلاؤں تو آ جانا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دربار برخاست کیا اور جب سب چلے گئے تو سلطان نے اپنے خنجر سے اپنے تخت کے گدے کو پھاڑ دیا اور 3 دن کے لیے کہیں چلے گئے۔ جب صفائی کرنے والا دربار میں آیا تو اس نے تخت کا پھٹا ہوا گدا دیکھا تو اس نے سارے محل میں شور مچا دیا۔ اس کی آواز سن کر پہرے دار، درباری، وزیر، قاضی سب لوگ آ گئے۔ وہ سب لوگ ڈر گئے، انہیں لگا اگر سلطان کو پتہ چل گیا کہ ان کے تخت کا گدا پھٹا ہوا ہے تو سلطان تو قہر برپا کر دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، میں ایسے کاریگر کو جانتا ہوں جو اس گدے کو ایسے سی دے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گدا پھٹا بھی تھا یا نہیں۔ انہوں نے اس کاریگر کو بلایا اور اس سے وہ گدا سلوا دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان دربار میں آئے۔ جب دربار میں سبھی لوگ موجود تھے تو سلطان نے اچانک سے پوچھا، یہ میرے تخت کا گدا کس نے سلا ہے؟ اتنا سنتے ہی سب چونک گئے۔ انہوں نے پوچھا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ گدا پھٹا ہوا تھا؟ سلطان نے کہا، کیونکہ یہ گدا میں نے ہی پھاڑا تھا اور اب مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گدا پھٹا بھی تھا یا نہیں۔ میں اس کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب سلطان کے سامنے اس کاریگر کو پیش کیا گیا تو سلطان نے اس کاریگر کی بہت تعریف کی اور اسے انعام دیا۔ پھر سلطان نے اسے ہیرے کی وہ تھیلی دکھا کر پوچھا، کیا تم اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کاریگر اس تھیلی کو دیکھ کر جھٹ سے پہچان گیا اور سلطان کو ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ ایک علاقے کے قاضی صاحب اس کے پاس آئے تھے، انہوں نے اس تھیلی سے ہیرے نکال کر اس میں کھوٹے سکے بھر دیے۔ سلطان نے اس کاریگر کو گواہ کے طور پر وہیں روک لیا اور قاضی صاحب کو دربار میں طلب کیا۔ قاضی صاحب سلطان کا حکم پا کر دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے قاضی صاحب سے اکیلے میں ایک کمرے کے اندر لے جا کر بات کی اور قاضی صاحب سے کہا، لگتا ہے قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس آدمی کے ہیرے آپ واپس کر دیں، وہ بیچارہ بہت غریب آدمی ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، مہربانی کر کے اس کے ہیرے واپس کر دیں، میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ سلطان کی یہ بات سن کر قاضی صاحب بولے، سلطان معظم، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو سلطان محمود غزنوی اس قاضی کو بھرے دربار میں لے آئے اور اس تھیلی سینے والے کاریگر کو قاضی کے سامنے بلایا۔ قاضی اس کاریگر کو دیکھتے ہی کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ قاضی روتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں گر پڑا۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب، میں نے تم سے کہا تھا بند کمرے میں میری بات مان لیتے تو یہاں سب کے سامنے رسوا نہ ہوتے۔ سلطان محمود غزنوی نے قاضی کو دربار سے نکال دیا۔ قاضی صاحب سر جھکائے دربار سے نکلے۔ سب لوگ قاضی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جب قاضی صاحب گھر پہنچے تو بچوں نے بھی منہ موڑ لیا، کوئی قاضی صاحب سے بات نہ کرتا تھا۔ قاضی صاحب کی بیوی نے بھی ان سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ قاضی صاحب اکیلے تنہا ایک کمرے میں پڑے رہتے
اور اللہ سے توبہ کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔